آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ توبہ کی آیت نمبر 90 اور 91 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم۔ وجاء المعذرون، اور آئے بہانہ کرنے والے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے۔ فرمایا وجاء المعذرون من الاعراب، اس سے پہلے مدینہ کے منافقین اور اہل ایمان کا ذکر تھا۔ اب مدینہ کے ارد گرد بادیہ نشینوں کا حال ذکر ہوتا ہے، کیونکہ ان میں بھی دونوں قسم کے لوگ موجود تھے، جیسا کہ آگے آیت نمبر 98 اور 99 اور پھر 101 اور 102 میں ذکر آ رہا ہے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر دو طرح کی ہے، کیونکہ عذر کرنے والے سچے بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹے بھی، اس لیے بعد نے تو المعذرون سے مراد وہ اعراب لی ہیں، وہ دیہاتی لی ہیں جو صحیح مومن تھے اور کسی حقیقی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے۔ یہ لوگ تو اپنا عذر بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا اور دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ گھروں میں ہی بیٹھے رہے، انہوں نے آ کر عذر پیش کرنے کی زحمت بھی نہیں کی، چنانچہ ان میں سے کفر کرنے والوں کو عذاب علیم کی وحی سنائی گئی ہے، یعنی دنیا میں قید اور قتل اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تفسیر کو ترجیح دی ہے۔ بعض مفسرین المعذرون سے مراد جھوٹے بہانے اور باطل عذر پیش کرنے والے کے لیے ہیں۔ زمخشری نے اس رائے کی تائید کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ المعذرون باب تفعیل سے ہو تو عذر فی الامر کا معنی ہی یہ ہے کہ اس نے کام میں سستی کی، اس کی کوشش ہی نہیں کی، اور ظاہر یہ کیا کہ اس کا عذر تھا، حالانکہ اس کا عذر کوئی نہ تھا۔ اور اگر المعذرون باب افتعال سے ہو اور اس کا اصل معتذرون ہو، پھر بھی جھوٹے بہانے ہی مراد ہیں، جیسے کہ آگے صاف آ رہا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے۔ پہلی تفسیر کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ ہر عذر والا جھوٹا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خود اگلی آیت میں کئی عذر والوں کو گناہ سے بری قرار دیا ہے، اور اس آیت میں بھی دونوں قسموں میں سے الذین کفروا ہی کو عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اگرچہ ترجمے کا رجحان دوسری تفسیر کی طرف ہے، مگر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی کی بات میں وزن معلوم ہوتا ہے، لیوزانا تاکہ اجازت دی جائے، لہم ان کو، وقعد اور بیٹھ گئے، الذین وہ لوگ جنہوں نے، کذب اللہ جھوٹ بولا اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے۔ لفظ جھوٹ کو عربی زبان میں کذب کہتے ہیں، خلاف واقع کسی بات کی خبر دینا، چاہے وہ خبر دینا جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو، جھوٹ کہلاتا ہے۔ اگر خبر دینے والے کو اس بات کا علم ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، پھر وہ جھوٹ اگر کسی کے لیے ضرر کا سبب بنے تو یہ گناہ کبیرہ میں شمار کیا جائے گا، ورنہ تو گناہ صغیرہ ہوگا۔ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لہذا جھوٹ بولنا دنیا اور آخرت میں سخت نقصان اور محرومی کا سبب ہے۔ جھوٹ اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو دوسری بیماریوں کے مقابلے میں بہت عام ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جھوٹ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس جھوٹ سے انہوں نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ جب لوگوں کو جھوٹے شخص کی پہچان ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے،
کبھی اس پر اعتبار نہیں کرتے۔ جھوٹ بولنے والے شخص کبھی کبھار حقیقی پریشانی میں ہوتا ہے مگر سننے والا اس کی بات پر اعتماد نہیں کرتا۔ ایسے شخص پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے اعتماد و یقین کو مجروح کر چکا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بے بنیاد باتوں کو لوگوں میں پھیلانے، جھوٹ بولنے اور افواہ کا بازار گرم کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں اتنی بات تو ضرور ہے کہ یہی جھوٹ چاہے جان کر ہو یا انجانے میں ہو کتنے لوگوں کو ایک آدمی سے بدظن کر دیتا ہے، لڑائی جھگڑا اور خون خرابہ کا ذریعہ ہوتا ہے، کبھی تو بڑے بڑے فساد کا سبب بنتا ہے اور بسا اوقات پورے معاشرے کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب جھوٹ بولنے والے کی حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے تو وہ بھی لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے اور پھر لوگوں کے درمیان اس کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر ہم ایک صالح معاشرے کا فرد بننا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو جھوٹ کے مفاسد سے آگاہ کریں اور باخبر کریں، جھوٹے لوگوں کی خبر پر اعتماد نہ کریں، کسی بھی بات کی تحقیق کے بغیر اس پر رد عمل نہ دیں۔ اگر ایک آدمی کوئی بات آپ سے نقل کرتا ہے تو اس سے اس بات کے ثبوت کا مطالبہ کریں، اگر وہ ثبوت پیش نہیں کر پاتا تو اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دیں اور اسے دھتکار دیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جھوٹ سے زیادہ کوئی عادت ناپسند نہیں تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اگر کسی کے حوالے سے یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ دروغگو ہے، جھوٹا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دل میں کدورت بیٹھ جاتی، اور اس وقت تک آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا دل صاف نہیں ہوتا جب تک یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ اس نے اللہ سے اپنے گناہ کی نئے سرے سے توبہ نہیں کر لی ہے۔ سیصیب ان قریب پہنچے گا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا منہم ان میں سے عذاب علیم عذاب بہت دردناک۔ مدینہ کے آس پاس آباد ہونے والے لوگوں کو اعراب یا بدوی یعنی دیہاتی کہا جاتا تھا، ان میں بھی منافقین کا عنصر موجود تھا۔ اس آیت میں ایسی منافقوں کا ذکر ہے جو جہاد کے اعلان سے پہلے تو بلند بانگ دعوے کرتے تھے مگر وقت آنے پر اپنے عہد سے پھر گئے اور مدینہ کے منافقوں کی طرح بہانے تراش کر جہاد سے رخصتیں مانگنے لگے تھے۔ لیسا نہیں ہے علی الضعفاء ضعیفوں پر، ولا علی المرضى اور نہ مریضوں پر۔ فرمایا لیسا علی الضعفاء، اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو واقعی معذور تھے اور ان کا عذر واضح تھا، ان میں سے سب سے پہلے الضعفاء ہیں، ان سے مراد لنگڑے، لولے، اندھے، بوڑھے، عورتیں اور بچے ہیں۔ دوسرے المرضى مریض کی جمع جو بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ دوسری جگہ فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی تنگی اور نہ لنگڑے پر کوئی تنگی اور نہ مریض پر کوئی تنگی، اور تیسرے وہ تندرست طاقت رکھنے والے جو مالی استطاعت نہیں رکھتے کہ جہاد کے سفر، اس کے ساز و سامان، سواری اور ہتھیار وغیرہ کی تیاری کر سکیں۔ چنانچہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر جو لا یجدون نہیں پاتے ما ینفقون جو وہ خرچ کرتے ہیں، خراج کوئی گناہ پیچھے رہنے میں، اذا جب نسخوا وہ خیر خواہی کرتے ہیں، للہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی۔ فرمایا اذا نسخوا للہ ورسولہ، یعنی وہ کام نہ کرتے ہوں جس سے اللہ کے دین، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم یا مومنوں کو کوئی نقصان اور ان کے دشمنوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی خلوصی کا نام ہے۔ ہم نے کہا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکام کے لیے اور ان کے تمام لوگوں کے لیے۔ عام لوگوں کی خیر خواہی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جب مجاہدین جہاد پر گئے ہوئے ہوں تو یہ لوگ شہر میں رہیں،
ان کے گھروں کی، کاروبار کی، بال بچوں کی خبر گیری کرتے رہیں، ان کی عزت آبرو کی ہر طرح سے حفاظت کریں، مجاہدین کی ضروریات بھیجتے رہیں، جھوٹی خبریں یا افواہیں نہ پھیلائیں، کسی قسم کا فساد برپا نہ کریں اور مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے والوں کا منہ بند کریں۔ ما نہیں ہے علی المحسنین نیکی کرنے والوں پر، من سبیل گرفت کرنے کی کوئی راہ، فرمایا ما علی المحسنین من سبیل، یہ لوگ معذور ہیں، اور جہاد میں شرکت نہ کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں 3 طرح کے لوگوں کو جہاد سے مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ ایک وہ جو بڑھاپے یا کسی وجہ سے اتنے کمزور ہو چکے ہوں کہ جہاد پر جانے کے قابل ہی نہ رہے ہوں، دوسرے مریض جو اس وقت جہاد پر جا ہی نہ سکتے ہوں، اور اس شک میں ایسے تیماردار بھی شامل ہیں جن کا بیمار کے پاس رہنا لازمی ہو اور اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، جیسے غزوہ بدر میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صرف اس وجہ سے شامل نہ ہو سکے تھے کہ ان کی زوجہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سخت بیمار تھیں، اور جب مجاہدین واپس آئے تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ اور تیسرے وہ لوگ جن کے پاس جہاد کے لیے خرچ نہ ہو، کیونکہ اس دور میں ہر مجاہد کو اپنی سواری، اسلحہ اور ذات راہ کا خود انتظام کرنا ہوتا تھا، اور اس کے عوض انہیں مال غنیمت سے مقرر حصہ ملتا تھا۔ پھر ان تینوں قسم کے معذورین کے ساتھ یہ لازمی شرط بھی عائد کر دی کہ وہ اللہ اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں، بالفاظ دیگر جو لوگ اللہ اس کے رسول کے خیر خواہ نہ ہوں ان کا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ ایسے لوگ صرف منافق ہی ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص بیمار ہے اور اس بیماری کی حالت میں جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے، اب اگر وہ شخص منافق ہے تو اس کے احساسات یہ ہوں گے کہ کیا اچھا ہوا کہ میں سخت بیمار ہوں اور جہاد سے بچنے کا یہ کیسا معقول بہانہ میسر آ گیا ہے۔ اس کے برعکس ایک مومن کے احساسات یہ ہوں گے کہ کاش میں اس وقت بیمار نہ ہوتا اور اس اجر سے محروم نہ رہتا جو جہاد کرنے والوں کو ملے گا، یا وہ یہ آرزو کرے گا کہ اے اللہ اسے جلد اجل صحت عطا کر دے تاکہ وہ بھی جہاد میں شامل ہو سکے، یا وہ اپنے تیمارداروں سے کہے گا کہ میرا اللہ مالک ہے، تم وقت ضائع نہ کرو اور جہاد پر چلے جاؤ۔ غرض ایک ایک بات سے انسان کی نیت اور احساسات کا پتہ چل سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مریض ہونے کے لحاظ سے تو یہ دونوں یکساں ہیں، مگر ان کے احساسات بالکل متضاد ہیں کہ یہ احساسات ہی انہیں منافق اور مومن کی قسموں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور جن لوگوں کے احساسات میں اللہ کے رسول کی خیر خواہی ہے انہی کا عذر شرعی لحاظ سے قابل قبول ہے، اور ایسے لوگوں کو جہاد میں شامل ہی سمجھا جائے گا، جیسے کہ حدیث سے واضح ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب تم کوئی سفر کرتے ہو یا کوئی وادی عبور کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اس کے باوجود کہ وہ مدینہ میں ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس کے باوجود کہ وہ مدینہ میں ہیں انہیں عذر نے روکا ہے، بلکہ ایسے معذور لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان اموال غنیمت سے حصہ بھی نکالا ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جنگ خیبر کی فتح کے فوراً بعد جو مہاجر حبشہ سے ہجرت کر کے پہنچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اموال غنائم میں شریک کر لیا تھا۔ یا اللہ کریم اپنے راستہ میں ہمیں بھی کفار سے جنگ و جہاد نصیب فرما، اور ہمیں اپنی نصرت سے سرخروئی عطا فرما، اور کفار کو ذلیل خوار اور خاسر و ناکام فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔